خوبصورت ہے فدا دیدار پہ تیرے، مکمل عشق ہو میرا، ذرا سا پیار تو دے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس بے ہوش وجود کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں گانا گا رہا تھا۔ سننے والے شاید یہ بولنے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ آواز واقعی خوبصورت آواز تھی۔ بے ہوشی میں بھی وہ کمسن لڑکی بے ساختہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت لمبے گھنے بال کھلے ہوا سے اڑ رہے تھے، پٹی اب بھی اس کی گردن میں لٹکی تھی۔ بے ہوشی کی دوا کے اثر سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، تب ہی اچانک پیچھے مڑتے وہ اپنے پیچھے کھڑے گارڈ کے سر پر گولی مارتا اسے ڈھیر کر چکا۔ اس لڑکی کو دیکھنے کا حق صرف اور صرف شیر بلوچ کے پاس۔ وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ باہر کھڑے تمام گارڈ تھرا کر رہ گئے تھے، جبکہ وہ سب اب اس گارڈ پر بھی افسوس کر رہے تھے جس نے اس لڑکی کو گھورنے کی کوشش کی تھی۔ شیر بلوچ دوبارہ پہلے کی پوزیشن میں آتا بندوق اپنی پیشانی سے ٹکا گیا تھا۔ اسے اس گارڈ کو مارنے پر کوئی بھی افسوس نہ تھا۔ اس گارڈ نے اس لڑکی کو یعنی کہ شیر بلوچ کی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی شیر بلوچ اغوا کر کر اپنے فلیٹ لایا تھا۔ جو بھی اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش کرے گا اس کا انجام شیر بلوچ یہی کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ وہ چیختے ہوئے کئی فائر ہوا میں کر گیا تھا۔ تمام گارڈ کانپتے ہوئے اپنی اپنی سلامتی کی دعا کر رہے تھے۔ شیر بلوچ کی نظر اپنے سامنے بے ہوش پڑی اس حسین عورت پر پڑی تھی، جس کا شیر بلوچ سر سے لے کر پیر تک دیوانہ تھا۔ وہ دیوانگی کی حد تک اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، جو لڑکی کسی طور بھی اس کی محبت کو ماننے پر راضی نہیں تھی۔ فیضان، فیضان! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ اس کا پرسنل ساتھی بھاگتے ہوئے اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کسی ملازم سے کہو کہ مجھے پانی لا کر دے، اور اس سے کہنا کہ اپنی نظریں اور اوقات نیچے ہی رکھ کر آئے۔ نظر اٹھا کر کسی نے بھی اوپر دیکھا تو اس گارڈ کی طرح اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اگلے 5 منٹ میں اس گارڈ کی لاش کو آگے پیچھے کرو، مجھے اگلے 5 منٹ میں یہ گند اپنی آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے۔ وہ فیضان اپنے پرسنل گارڈ کو ہدایت دیتا دوبارہ سے بندوق سر پر ٹکاتا اپنی کرسی پر گول گول گھومنے لگا تھا۔ اس اثنا میں فیضان نے بھی ایک بار اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ شیر بلوچ اپنی بات کا بے حد پکا تھا، اور اس لڑکی کے لیے وہ جتنا پوزیسو تھا یہ بات بھلا فیضان سے زیادہ کون جانتا تھا۔ وہی تو شیر بلوچ کا واحد گارڈ اور اس کا بہترین دوست تھا، جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ فیضان اس بات میں سر ہلاتا اگلے 2 سیکنڈ میں باہر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ملازمہ پانی کا گلاس لیے اس تک آئی۔ وہ گلاس شیر بلوچ کے ہاتھ میں پکڑاتی ادب سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بھی سامنے پڑے بے ہوش وجود کو دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شیر بلوچ کا لہجہ بے حد سرکار وہ گلاس، جاؤ تم۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے جانے کا حکم دیتا دوبارہ اپنی کرسی پر جھولنے لگا تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد وہ اپنے دونوں ہونٹوں کو سیٹی کی صورت میں بجاتا گلاس لیے اس بے ہوش وجود کے پاس آیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، ایک بندہ مر گیا تھا اور وہ اب بھی بے ہوش تھی۔ شیر بلوچ مسکراتے ہوئے پانی کا پورا گلاس علیزے شاہ پر الٹ گیا۔ وہ جو بے ہوش پڑی تھی اب ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ وہ حیرت سے اپنے سامنے بیٹھے شیر بلوچ کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے اسے یوں تک رہا تھا جیسے وہ ہی پسندیدہ نظارہ ہو۔ دوسرے ہی لمحے علیزے شاہ کی آنکھوں میں نفرت بھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ شیر بلوچ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ مس علیزے شاہ، اپنی ان خوبصورت آنکھوں کو نیچے کر لیجیے، نہیں تو اگلے 2 منٹ میں یہ بھی باہر پڑی ہوں گی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ علیزے لرز کر رہ گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے علیزے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، مس علیزے شاہ، جانتی ہیں نا آپ کہ آج یہاں کیوں آئی ہیں؟ وہ کہتے کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ علیزے نے چہرہ اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ آئے گی، وہ جو کہے گی چپ چاپ کر لینا، ورنہ تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی گن لوڈ کرتا اس کی پیشانی پر رکھ گیا تھا
اور اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی اور ذرا سی بھی ہوشیاری کی ہمت کی تو یقین مانو علیزے شاہ، شادی سے پہلے ہی تمہیں اوپر پہنچا دوں گا، پھر اس کے بعد خود بھی کنوارا رہوں گا، کیونکہ تم تو یہ بات جانتی ہو نا کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی تو کروں گا نہیں۔ آخر کو میں تم سے اتنی محبت جو کرتا ہوں۔ وہ اپنی گن سے اس کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس گیا تھا۔ چہرہ گیلا ہونے کی وجہ سے پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا، پانی کی وجہ سے اب اس کے گال سیب کی مانند سرخ ہو رہے تھے۔ شیر بلوچ چاہتے ہوئے بھی اپنی نظر اس قاتل حسینہ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ علیزے کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی شیر بلوچ۔ اس کے لب جو تھوڑی دیر پہلے مسکرا رہے تھے وہ بری طرح بھنچے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ میں موجود پسٹل سے ہوائی فائر کرتے تمام افراد کی چیخیں نکلوا گیا تھا۔ علیزے کان پہ ہاتھ رکھتے بری طرح چلا رہی تھی، وہ کیا ہے نا جان، مجھے بار بار ڈیمو دینے کی عادت، دوبارہ یہ بکواس اپنے منہ سے مت کرنا ورنہ یہ ڈیمو تمہارے اوپر آزماؤں گا۔ وہ کہتے دہاڑ سے دروازہ بند کرتے باہر جا چکا تھا۔ وہ اپنے عالیشان کمرے میں بیٹھے روکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ امپورٹڈ سگریٹ اس کے لبوں سے لگی تھی۔ کمرے میں ہر جگہ جیسے سگریٹ کی مہک بس گئی تھی۔ فیضان اندر آتا لب بھینچ گیا۔ اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سگریٹ سے نفرت تھی، جس کی مہک ہر لمحہ ہر وقت اس کے دوست کے کمرے سے آ رہی ہوتی تھی، کیونکہ وہ جتنی دیر اپنے کمرے میں رہتا تھا سگریٹ نوشی کرتا تھا۔ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ فیضان کو اب بھی اس کا اور شیر بلوچ کا یونیورسٹی والا زمانہ یاد آیا تھا، جس میں شیر بلوچ کو بھی اسی کی طرح سگریٹ سے بے تحاشا نفرت تھی، مگر پھر زندگی میں آنے والی اس حسین لڑکی نے شیر بلوچ کو سر سے لے کر پیر تلک بدل دیا تھا۔ وہ بالکل چینج ہو چکا تھا، لگتا ہی نہ تھا کہ یونیورسٹی والا شیر زمان اب کہیں بھی تھا۔ قدموں کی آواز سنتے شیر بلوچ روکنگ چیئر پر جھولتا رکا تھا۔ فیضان کو اپنے پیچھے دیکھ وہ غیر محسوس انداز میں سگریٹ اپنے لبوں سے دور کر گیا۔ اتنا تو وہ اپنے دوست کو جانتا تھا کہ وہ سگریٹ سے بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر فیضان کو اس پر بے تحاشا افسوس آیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مکمل بدلا ہوا دوست اب بھی اسے جان سے پیارا تھا۔ جو کام بولا تھا فیضان وہ کر دیا؟ شیر بلوچ سخت لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے قاضی کو فون کر دیا ہے، مگر وہ اتنی رات کو آنے پر آناکانی کر رہا ہے۔ اس کے پیسے بڑھاؤ، جتنے مانگتا ہے اتنے بولو۔ لالچ دو اسے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں قاضی میرے فلیٹ میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ پیسوں سے نہ مانے تو مخصوص طریقہ اپناتے ہوئے اسے میری خاص دھمکی دو۔ پھر دیکھنا وہ آدھے گھنٹے کے بجائے 15 منٹ میں ہی یہیں ہوگا۔ وہ کہتا اپنی بات مکمل کرتے دوبارہ سگریٹ اپنے لبوں سے لگاتے کرسی پر جھولنے لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فیضان اب وہاں سے جا سکتا ہے۔ فیضان اسے ایک نظر دیکھتا دوبارہ اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فیضان قاضی کو فون کرتا دھمکی دے چکا تھا، اور قاضی شیر بلوچ کے کہے کے مطابق اگلے 15 منٹ میں شیر بلوچ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کی دھمکی سنتے فوراً ہی بھاگتے ہوئے یہاں پہنچ گیا تھا۔ چہرے پر دبا دبا غصہ بھی تھا۔ وہ کسی حال میں بھی یہ نکاح پڑھانے پر راضی نہ تھا، مگر فیضان کی دھمکی سن اسے یہاں آنا پڑا تھا۔ کافی دیر سے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا دلہا دلہن کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ آ کر نہ دے رہے تھے۔ وہ پہلو پر پہلو بدلتا اپنی بے چینی کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ نکاح پڑھائے۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ لڑکی کی رضامندی اس نکاح میں کہیں سے بھی شامل نہ تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تب ہی فیضان اور شیر بلوچ اندر داخل ہوئے تھے۔ شیر بلوچ کڑکڑاتی ہوئی بلیک شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بادامی شال اپنے اوپر ڈالے ایک اسٹائل سے چلتا اندر آیا تھا۔ قاضی کو یہ بات ماننی پڑی تھی کہ وہ شخص واقعی کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ وہ آتا مخصوص انداز میں اسے سلام کرتا اپنی جگہ پر ٹک گیا تھا۔ فیضان مولوی صاحب کے برابر بیٹھا اپنی کا نغمہ بھروا رہا تھا۔ شیر بلوچ کے اشارہ کرنے پر ملازمہ علیزے شاہ کی کمرے کی طرف گئی تھی، مگر کافی دیر بعد بھی جب علیزے کمرے سے نہ نکلی تو شیر بلوچ کی پیشانی پر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ مولوی یہ سب دیکھتے اور بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔
اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ دلہن اس نکاح پر راضی نہ تھی۔ فیضان بھی اب شیر بلوچ کا چہرہ دیکھتا پریشان ہوا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر علیزے کے کمرے میں جاتا، تب ہی ملازمہ اس کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ صاحب، وہ علیزے بی بی کسی طور باہر آنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ ملازمہ کپ کپاتی ہوئی شیر بلوچ تک اپنی بات پہنچا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں خود آتا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوتا غضب کی مانند علیزے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے قدموں سے زمین بھی تھرا رہی تھی۔ وہ جتنا اس لڑکی سے نرمی سے پیش آتا تھا، وہ لڑکی اتنا ہی اسے ناک و چنے چبوا رہی تھی۔ محبت کی خاطر وہ مجبور تھا، ورنہ اس لڑکی کو ایک لمحے میں مسل سکتا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ مولوی اور تمام گواہوں کے سامنے اس نے کس ہٹ دھرمی سے ملازمہ کو اپنا انکار بھجوایا تھا۔ وہ گیلی لکڑی کی مانند سلگ رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ تھوڑا اور اس کے بارے میں سوچتا تو اس کا دماغ تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ وہ غیظ و غضب سے چلتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چلنے سے زمین بھی اس کے غضب کا پتہ دے رہی تھی۔ مگر تمام افراد یہ بات جانتے تھے کہ شیر بلوچ اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ دہاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر بیٹھی بیوٹیشن خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ دوسری طرف علیزے بھی اندر سے لرز کر رہ گئی تھی، مگر دکھانا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر دکھاتی کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے تو وہ اس سے اور خوف زدہ کرتا۔ اندر داخل ہوتے ہوتے شیر کے قدم بے ساختہ راستے میں ہی رک گئے تھے۔ وہ مکمل دلہن کے روپ میں 16 سنگھار کیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرون کلر کی غرارہ قمیض میں ملبوس، مکمل میک اپ کیے، دلہنوں کی طرح جیولری پہنے، ناک میں نتھلی پہنے، وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بال اس کی کمر پر جھول رہے تھے، خوبصورت دوپٹہ اس کے کاندھے پر جھول رہا تھا، اس کی گوری چٹی گردن نمایاں ہو رہی تھی۔ شیر بلوچ کے لوک پر رکھے ہاتھ کی رگیں اجاگر ہوئی تھیں، سانسیں دھوکنے کی مانند چلنے لگی، آنکھوں میں بھی سرخی چھا گئی تھی، اور چہرہ اگلے ہی لمحے یہ سوچتے سرخ ہوا تھا کہ وہ اس روپ میں سب کے سامنے آنے والی تھی۔ اس کا یہ چہرہ اگر سب دیکھ لیتے تو وہ جیتے جی مر جاتا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ آئی ہی نہیں تھی۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر جاتا ملازمہ اور بیوٹیشن کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ دونوں اس کا اشارہ سمجھتی تیر کی تیزی سے کمرے سے غائب ہوئی تھی۔ ان کے جاتے ہی علیزے کا بدن ہلکا ہلکا کپکپانے لگا۔ وہ جن کی وجہ سے حوصلے سے یہاں کھڑی تھی وہ اب جا چکی تھی۔ دوسرے لمحے شیر بلوچ اپنی بندوق نکالتا اسے لوڈ کرتا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کہلوایا ہے تم نے ملازمہ سے؟ اس نے نہایت سرد لہجے میں علیزے سے پوچھا۔ اس کا سرد لہجہ سن علیزے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی شیر، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اب کہ اس کے لہجے میں نمی گھلنا شروع ہوئی تھی، شیر بلوچ کی آنکھیں پہلے سے زیادہ غضبناک ہوئیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں سمجھایا تھا کہ فضول بکواس میرے سامنے مت کرنا، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں بکواس نہیں کر رہی شیر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم کیوں نہیں میری بات سمجھ رہے؟ اب کہ اس کا لہجہ ملتجی ہونے لگا تھا۔ شیر بلوچ کے لب بری طرح بھنچے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی پسٹل سے گلدان پر فائر کرتا اس کی چیخیں نکلوا گیا تھا۔ گلدان کارپیٹ پر گرتا ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہیں ڈیمو دکھایا تھا، اب تمہیں اس گلدان پر رزلٹ دکھایا ہے۔ ایک اور بار تمہارے لبوں سے نہ نکلا تو خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ گولی تمہیں ماروں گا۔ وہ کہتے اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنی ٹانگ ہلاتے اپنے اضطراب کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی بات سنتے علیزہ دوبارہ سے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شیر اس پر گولی نہیں چلا سکتا تھا، وہ اس کی اس کمزوری سے واقف تھی۔ تم مجھ سے شادی کیسے کر سکتے ہو شیر، جب تم یہ بات جانتے ہو کہ میں تم سے محبت ہی نہیں کرتی؟ ایک ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس رشتے میں دونوں کی محبت شامل ہونی چاہیے۔ مجھے تمہاری محبت کی کوئی ضرورت نہیں علیزے، میری اپنی محبت ہی کافی ہے۔ وہ بندوق اپنی پیشانی پر ٹکاتا اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی باتیں اس کے دماغ کی نس کو پھڑکا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے والی لڑکی کو ابھی کے ابھی گولیوں سے بھون دیتا۔ پھر بھی شیر، تم جانتے ہو کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، تم یہ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہو۔
زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح، تمہاری شادی ہوگی تو مجھ سے ہی ہوگی، نہیں تو کسی سے نہیں ہوگی۔ تم اس دنیا میں اتری ہو صرف اور صرف شیر بلوچ کی بننے کے لیے۔ کوئی اور مرد تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے، خدا کی قسم کھاتا ہوں اس کی آنکھوں کے کنچے نکال کر کھیلوں گا۔ وہ تیز آواز میں دھاڑا تھا۔ علیزہ خوف سے پیچھے ہوئی تھی، اب کہ اس کی بھی بس ہوئی تھی۔ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، کیوں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں تم سے محبت نہیں کرتی، مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ تم یہ بات جانتے ہو تو مجھ سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ اس کی بات سنتے شیر نے اپنی مٹھی یوں بھینچی تھی کہ اس کی سر کی رگیں نظر آنے لگی۔ اس کا چہرہ غصے کی غضبناکی سے خون رنگ ہوا تھا۔ ایک بار تو یہ بات کہہ دی مس علیزہ، دوسری بار یہ مت کہنا، وہ نہایت دھیمے لہجے میں سرد مہری سے بولا تھا۔ وہ ضبط کی کڑی مراحلوں پر کھڑا تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے دماغ کی نس پھٹ جائے گی۔ بولوں گی شیر، بولوں گی، تم مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ مجھے وقار سے محبت ہے اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میرے کو اسی سے شادی کرنی ہے اور میں اسی سے کر کے رہوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی تبھی وہاں ایک زوردار فائر ہوا تھا۔ فائر کی آواز باہر تک آئی تھی۔ فیضان جو مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اپنا موبائل چلا رہا تھا، فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دوبارہ بے چینی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ جانتا تھا کہ اس لڑکی پر شیر بلوچ کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا تھا۔ مولوی صاحب بھی اب ڈر کے مارے پسینہ پسینہ ہوئے تھے، ان کو بس یہاں سے بھاگنے کی جلدی تھی، اور دلہا دلہن تھے کہ ان کے ارادوں پر ابھی تک پانی پھیرے بیٹھے تھے۔ علیزہ بری طرح چیختے پیچھے گری تھی، وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے شیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے بل بھل خون بہتا زمین پر گر رہا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اب بھی بے یقین تھی، کیا شیر نے اس پر گولی چلائی تھی؟ چلائی نہیں تھی، بلکہ وہ گولی اسے مار چکا تھا۔ تمام لڑکیوں کی طرح اسے بھی یہی لگتا تھا کہ شیر اس پر گولی نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیر اس سے بے حد محبت کرتا تھا، اور وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ شیر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر پچھلے لمحے شیر نے اس کے خیال کو غلط ثابت کر دکھایا تھا۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپتی شیر کو دیکھ رہی تھی، جو گھورتی نگاہوں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ کیا بول رہی تھی مس علیزہ شاہ؟ ذرا دوبارہ فرمائیں۔ وہ اس کے پاس آتا، گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھتا، اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی بندوق ٹکا تھا۔ اس کا چہرہ اوپر کر گیا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، وہ بھیگی نفرت بھری نگاہوں سے شیر کو تک رہی تھی۔ تم اس سرزمین پر صرف اور صرف شیر بلوچ کے لیے آئی ہو۔ کسی اور مرد کا نام اگر میں نے تمہارے منہ سے اب سنا تو خدا کی قسم یہ گولی تمہارے حلق میں ماروں گا۔ وہ اس کا جبڑا بری طرح دبوچتے، اس کا منہ کھولتے، بندوق اس کے منہ کے اندر رکھ گئے۔ سخت سردی میں علیزہ پسینے پسینے ہوئی تھی۔ بولو ایک بار اور نام لو اس کا، تمہیں ابھی تمہاری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ختم کر کر دکھاؤں گا۔ اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ خوف کے مارے علیزہ کے آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے تھے۔ اسے خوف سے کانپتے دیکھ شیر نے اپنی بندوق اس کے منہ سے باہر نکالی تھی۔ خوف سے ہاتھ کی تکلیف بھی اب علیزہ کو محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گولی اسے صرف چھو کر گزری تھی، مگر وہ بھی اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ بچپن سے کسی نے چھڑی سے بھی اسے نہیں چھوا تھا۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے سیدھا گولی کھائی تھی۔ تکلیف چاہتے ہوئے بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی علیزہ تو تم مجھے بتاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہوں۔ یقین کرو مجھے تمہارا مرا ہوا وجود قبول ہے، مگر تمہارا کسی اور کا ہونا مجھے بالکل قبول نہیں۔ تم مرے گی تو میں ہر روز تمہارے اوپر فاتحہ پڑھ دیا کروں گا، مگر اگر تم کسی اور کی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ اسے بھی زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ وہ پھر سے بری طرح کانپی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں یہ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے اس نے کس مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے، بس وہی جانتی تھی۔ دل کسی نے مٹھی میں لے کر جیسے دبا دیا تھا۔ شیر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ شیر نے سرد نگاہوں سے علیزہ کو دیکھا۔ نکاح کے بعد تم مجھ پر کوئی بھی حق نہیں جتاؤ گے۔ اس کی شرط پر شیر کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے اس کے حق سے دور کرنے کی بات کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آتا اس کا زخموں والا ہاتھ دبوچ گیا تھا۔
تکلیف اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگی تھی، مگر وہ ضبط سے کھڑی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد تم میری ملکیت ہو جاؤ گی، مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر تم اس شرط پر راضی نہیں ہوتے شیر تو تم مجھے مار دو، مجھے مرنا قبول ہے، مگر تمہارا اپنے اوپر حق نہیں۔ میں مر سکتی ہوں مگر تمہارا حق کسی طور قبول نہیں کروں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی مانند گررا رہی تھی۔ شیر سرخ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا بھسم ہوا تھا۔ وہ عورت ایک جھٹکے میں اسے بھسم کر دیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خون چھلکانے لگی تھی، مگر علیزے بنا خوف و خطر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جنہیں دیکھتے شیر ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ گیا۔ وہ سسکتی دور ہوئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ مڑتے اپنے غصے پر قابو پاتے علیزے کو دیکھنے لگا تھا، جس کے بازو کا خون اب شیر کی اپنی ہتھیلی پر بھی لگ گیا تھا۔ منظور ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ نہایت ضبط سے اس کی شرط پر منظوری دے گیا تھا۔ علیزے آنکھیں بند کرتی رو دی تھی۔ آخری وار بھی کھالی گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آج یہ نکاح ہو کر ہی رہنا تھا۔ آج یا تو نکاح ہوتا یا پھر اس کی موت۔ شیر نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اس کے قدموں میں اب بھی وہی غضبناکی تھی۔ علیزے بھی اس کے پیچھے دھیمے قدموں سے بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں باہر جاتے شیر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ وہ جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، اس کے مڑنے پر اس سے ٹکراتے بری طرح گرنے ہی لگی تھی کہ شیر اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ وہ گہری گہری سانس لیتے شیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس حلیے میں باہر جانے کی؟ اس نے ناسمجھی سے شیر کو دیکھا۔ اس کے نزدیک تو اس کا حلیہ بالکل ٹھیک تھا۔ دوپٹے سے اپنا منہ ڈھکو۔ اس کے دیکھنے پر وہ غصہ ضبط کرتا بولا تھا۔ وہ اگلے لمحے دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو چھپا گئی تھی۔ ناک اور لب اب بھی نظر آ رہے تھے۔ شیر کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ ڈیم اٹ، پورا منہ ڈھکو۔ تمہارا ایک حصہ بھی باہر کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ علیزے نے دوپٹہ تھوڑا اور نیچے کر لیا تھا۔ اب اس کی گردن بھی اس کے دوپٹے میں چھپ گئی تھی۔ شیر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ وہ اس کے حصار میں گھسٹتی اس کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ کئی بے بس سے آنسو علیزے کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ اب اپنی نصیب کو قبول کر چکی تھی، اس لیے بنا تماشے کے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ گھسٹتی ڈرائنگ روم میں پہنچی تھی، جہاں مولوی اور تمام گواہان بیٹھے ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تمام گواہ آ کر ان دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ علیزے ضبط سے بیٹھی سب کی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ جب تمام لوگ جا چکے تو ایک جھٹکے سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ مولوی صاحب بھی اپنا سامان سمیٹتے اٹھے تھے۔ اس سر پھرے دولہے کی شکایت وہ پولیس کو کل پکا کرنے والے تھے، اور یہ بھی بتانے والے تھے کہ لڑکی کو نکاح پر زبردستی راضی کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈرائنگ روم سے نکلتے شیر بلوچ نے فیضان کو اشارہ کیا تھا۔ فیضان تیر کی تیزی سے اٹھتا مولوی صاحب کا ہاتھ دبوچ گیا۔ مولوی صاحب جو فٹافٹ نکلتے صبح ہوتے ہی پولیس میں شکایت کروانے والے تھے، ہڑبڑا کر رکے۔ فیضان انہیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ مولوی کے چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا تھا۔ اتنی بھی جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے مولوی صاحب؟ کھانے کا انتظام ہے، نکاح ہی آپ نے پڑھایا ہے، بنا کھانا کھائے کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ فیضان مسکراتا ہوا طنزیہ لہجے میں بولا۔ مولوی صاحب گھبرائی نگاہوں سے اسے اور شیر بلوچ کو دیکھ رہے تھے۔ فیضان نے بھی ایک نظر مڑ کر شیر بلوچ کو دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے فنٹاسٹک کا اشارہ کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب صرف فیضان اور مولوی صاحب ہی ڈرائنگ روم میں بچے تھے۔ وہ مولوی صاحب کا ہاتھ جکڑے انہیں اپنے ساتھ اندر لے آیا تھا۔ مولوی صاحب اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ اندر آئے تھے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ یہ نکاح پڑھا کر بہت برا پس چکے تھے۔ جان چھوٹ کر ہی نہیں دے رہی تھی، عام نکاح پڑھا کے وہ 15 منٹ کے اندر اندر آ جاتے تھے، اور آج وہ 3 گھنٹے سے یہیں بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب اتنی کیا جلدی ہے، کچھ خاطر خواہ کا سامان ہی لے جائیں۔ فیضان نے وہ تھیلا اٹھاتے ان کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ مولوی صاحب نے وہ تھیلا کھول کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں چمک گئی تھی۔ اندر 5-5 ہزار کی نہ جانے کتنی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ مولوی صاحب کیا ہوا؟ پسند نہیں آیا اتنا؟
اور دوں کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، یہی کافی ہیں۔ وہ تھیلا دبوچتے باہر کی طرف جانے لگے، تبھی فیضان نے کسی چیل کی طرح وہ تھیلا جھپٹا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر دوبارہ فیضان کی طرف مڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ صرف اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا منہ بند رکھیں۔ نکاح پڑھانا تھا، وہ آپ نے پڑھا لیا، اب آپ اس نکاح سے انجان ہو جائیں، اور آپ کے چھوٹے سے دماغ میں جو پلاننگ چل رہی ہے نا، اسے یہیں بھول جائیں، تو یہ پیسے آپ کے ہو جائیں گے۔ سوچیں مولوی صاحب، 3 بیٹیاں گھر پر موجود ہیں، آرام سے اتنے پیسوں سے ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اور اگر ذرا سی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر اپنی موت کے لیے تیار رہیے گا۔ فیضان وہ تھیلا دوبارہ ان کے ہاتھ میں دیتے دھمکی آمیز لہجے میں گررایا تھا۔ مولوی صاحب چپ چاپ وہ تھیلا پکڑتے اب فیضان کو دیکھ رہے تھے۔ فیضان صاحب، یہ نکاح میں نے پڑھایا ہے، یہ بات مجھے آج تک یاد ہے، کل اس قسم کی کوئی بات مجھے یاد نہیں رہے گی، یا سمجھے کہ میری یادداشت چلی جائے گی، سو میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ مولوی کی بات سنتے فیضان نے مسکراتے ہوئے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ اوکے مولوی صاحب، اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ان کو دروازے کی طرف اشارہ کرتا صوفے پر نہایت کروفر سے بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب فیضان کو گھورتے باہر نکل گئے تھے۔ یہ لڑکا انہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھا مسلسل 2 گھنٹے سے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسٹڈی کی قالین پر بے شمار سگریٹ کے ادھچلے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے۔ اس کی کتھئی آنکھیں خون کی مانند لال ہو رہی تھیں۔ اس سے نکاح کرنے سے پہلے بھی وہ یوں ہی سگریٹ پیا کرتا تھا، اور آج وہ اس کے نکاح میں موجود تھی، وہ پھر بھی سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ پہلے کا تو سمجھ میں آتا تھا کہ وہ اس کی ہجر میں سگریٹ نوشی کرتا تھا، مگر آج ایسی کیا وجہ تھی جو سگریٹ جیسی شے کو، جس سے وہ بے انتہا نفرت کرتا تھا، اس سے اپنے لبوں پر لگانے پر مجبور ہوا تھا؟ وجہ وہی تھی، وہی عورت جس سے وہ بے تحاشا عشق کرتا تھا۔ سگریٹ پیتے پیتے اس کی آنکھیں اپنی پسٹل پر پڑی تھی۔ اس کی خون رنگ آنکھیں مزید خون رنگ ہوئی۔ وہ دوسرے ہی لمحے کھڑے ہوتے، سگریٹ کو سائیڈ پر پھینکتے، بندوق اٹھا کر دیوار پر مار گیا تھا۔ بندوق دیوار سے لگتی، شور پیدا کرتی، دوبارہ زمین پر گر گئی تھی۔ وہ بھاگ کر بندوق اٹھاتا، اس کے اندر جتنی گولیاں تھیں وہ دیوار میں برسا گیا۔ وہ مسلسل چلا رہا تھا، چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، مگر وہ تب بھی چلا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ کھانستے ہوئے زمین پر بیٹھا، اس کی خون رنگ آنکھیں دوبارہ سے پسٹل پر گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسے ایک طرف ڈالتا، اس پر پیٹرول ڈالتے اسے آگ لگا گیا تھا۔ اس پسٹل سے ہی اس نے اپنی پسندیدہ عورت پر گولی چلائی تھی۔ اس کا دماغ آتش فشاں کی مانند پھٹ رہا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنی جلتی ہوئی پسٹل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ آتش فشاں کے مانند پھٹ رہا تھا۔ وہ بری طرح چلاتے اپنی جلتی ہوئی پسٹل کو دیکھ رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے عمر بھر تکلیف پہنچانے کا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، آج اسی پر گولی چلائی تھی۔ تکلیف سی تکلیف تھی جو اسے اپنے دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتا کرب نظر آیا تھا، اس کے چہرے پر پھیلتی بے یقینی نظر آئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے سگریٹ اپنے ہاتھ میں لیتے اسے اپنی مٹھی میں دبا گیا تھا۔ گرم سگریٹ اس کی ہتھیلی کو بری طرح جلا گیا۔ وہ تکلیف برداشت کیے اپٹھی کو مضبوطی سے بند کیے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں اس نے اپنے زخم پر کچھ لگایا ہو یا نہیں لگایا ہو، یہ سوچتے ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ پتہ نہیں کھانا کھایا ہو یا نہیں کھایا ہو، وہ اور بے چین ہوتے پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک جھٹکے سے اپنی شال اوڑھتے علیزہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ لوک کا ہینڈل گھماتے اس کا دماغ خراب ہوا تھا، کیونکہ علیزہ اندر سے دروازہ لوک کر چکی۔ جاوید، جاوید! وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ تمام ملازمین اس تک بھاگے آئے۔ کمرے کی چابی لے کر آؤ۔ جاوید فوراً چابی لینے بھاگا تھا۔ وہ جیسے لمحہ لمحہ سولی پر چڑھا ہوا تھا، نہ جانے اس نے اپنے زخم پر پٹی رکھی ہوگی یا نہیں رکھی ہوگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جاوید بھاگتے ہوئے چابی لیے حاضر ہوا۔ وہ فوراً چابی لے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ یوں ہی دلہن کے کپڑوں میں روتی سو گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آدھا میک اپ اس کے چہرے سے مٹ گیا تھا اور تھوڑا اس کے چہرے پر باقی تھا۔ بال یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے پتہ نہیں کتنے دن سے کنگھا نہ کیا ہو۔ شیر بلوچ کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس کو اس کے بال بے حد پسند تھے، تو کیا وہ روتے ہوئے اپنے بالوں کو نقصان پہنچا گئی تھی؟ وہ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر بستر پر بکھری ہوئی تھی۔
کچھ چوڑیاں اس کے بازو میں بھی کھپ گئی تھی، بازو سے یوں ہی خون بہتا اس وقت بھی چادر داغدار کر رہا تھا۔ وہ شاید روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ٹینشن سے اس کا چہرہ دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگا۔ اسے فوراً اس کے زخم کی ڈریسنگ کرنی تھی، نہیں تو زخم خراب بھی ہو سکتا تھا۔ وہ میڈیکل باکس لیے باہر آتے کینچی کی مدد سے اس کی آستین زخم کی طرف سے کاٹ رہا تھا۔ خود کو 1000 بار لعنت ملامت بھی کی تھی، کیا ضرورت تھی گولی چلانے کی؟ کافی احتیاط کے بعد بھی وہ گولی اسے چھو کر گزر گئی تھی۔ اس کو درد نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، وہ بے حد خیال سے اس کے زخموں پر پٹی کر رہا تھا۔ پٹی کر کر وہ بے حد نرمی سے اسے تکیے پر لٹاتا اس کے بے حد پاس آیا تھا۔ نگاہیں بھٹکتے بھٹکتے اس کے چہرے پر آ کر رک۔ معصوم چہرہ سوتے ہوئے کہیں زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ بہت سے بال گیلے ہو کر اس کے گالوں سے چپک گئے تھے۔ وہ نرمی سے انہیں اس کے کان کے پیچھے اڑستے جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ تم مجھ سے جتنی بھی نفرت کر لو علیزے، مگر شیر بلوچ تم سے نفرت نہیں کر سکتا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے شیر بلوچ تمہارا دیوانہ ہے، وہ چاہ کر بھی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ مگر مجھے معاف کر دو میری جان، آج تمہیں اپنا بنانے کے لیے یہ تکلیف بھی مجھے دینی پڑی۔ وہ وقار، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے قریب آیا تھا؟ تم سچی محبت اور ایک فریب کی محبت میں فرق کیوں نہیں کر پا رہی میری جان؟ وہ نیند میں اس سے یوں باتیں کر رہا تھا جیسے وہ اٹھی ہوئی ہو۔ وہ صرف مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہارے قریب آیا ہے میری جان۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ تم سے محبت کرتا بھی ہوتا تو بھی میں کبھی تمہیں اس کا ہونے نہ دیتا۔ اچانک بولتے بولتے اس کے لہجے میں سختی اتر آئی۔ تم اس دنیا میں شیر بلوچ کی بن کے آئی ہو، اور دیکھو آج تم شیر بلوچ کی ہی ہو۔ وہ جھک کر اب اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو چومنے سے چند آنسو علیزے کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ گئے تھے۔ وہ نرمی سے ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن گیا تھا۔ اب وہ جھک کر اس کے نازک اور حسین گالوں کو چوم رہا تھا۔ پھر وہ اوپر آتے بے اختیاری میں اپنے ناک اس کے بالوں پر رکھ گیا۔ ان کی مہک نے جیسے کچھ وقت کے لیے شیر بلوچ کو دنیا بھی بھلا دی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ آج اس نے کیا کیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے بالوں پر ہلکے سے لب رکھتے اس کے لبوں کی طرف آیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، جب تک علیزے مجھے اجازت نہیں دے گی میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اپنے اندر انگڑائی لیتے جذبوں کو تھپک تھپک کر سلانے لگا تھا۔ وہ اس کے برابر سے اٹھتے اسے نرمی سے رضائی اڑاتے وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے اس کی خوشبو اس کمرے میں ہی کہیں رہ گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کر سگریٹ پیتا کرسی پر جھول رہا تھا۔ وہ وقت یاد کر رہا تھا جو وقت اب خواب سا ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ اپنا ماضی یاد کر رہا تھا جب وہ اور فیضان کسی بھی ٹینشن سے دور بے فکر کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتا دوبارہ اس وقت میں چلا گیا تھا۔ یار فیضان، قسم سے آج سر بہت بورنگ پڑھا رہے ہیں، مجھے تو نیند آ گئی۔ وہ فیضان کو دیکھتے جمائی لیتا ہوا بولا، اور حقیقتاً اسے کیمسٹری پڑھتے وقت نیند آ گئی تھی، اور ایسی ویسی نیند بھی نہیں، گہری نیند تھی جو اسے آ رہی تھی۔ ہاں یار، مجھے بھی سر پڑھا بھی تو کیا رہے ہیں۔ فیضان اس سے بھی زیادہ بیزار تھا۔ تو بھاگے پھر کلاس سے؟ وہ آنکھ مارتا فیضان کو اٹھنے کا اشارہ کر کر کھڑا ہوا تھا۔ فیضان اسے ہاتھ کا اشارہ دیتے اپنے کلاس فیلو کے کان میں کچھ کہتا اس کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ سر کی بات سنتے وہ دونوں چپکے سے کلاس سے بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ دونوں کلاس بنک کرنے میں ماسٹر تھے۔ وہ دونوں کلاس سے بھاگ چکے تھے اور سر کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوئی۔ کلاس میں سے کسی کی بھی سر کو یہ بتانے کی ہمت نہ ہوئی تھی، کیونکہ شیر زمان اور فیضان دونوں ہی کا رعب یونیورسٹی میں بہت زیادہ تھا۔ یار فیضان، بہت بھوک لگ رہی ہے قسم سے۔ ہاں تو چل کینٹین چل کر کچھ کھا لیتے ہیں، فیضان اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ ہاں چلتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کینٹین کی طرف گئے تھے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ تبھی شیر بلوچ کی ٹکر وقار درانی سے ہوئی تھی۔ ٹکر لگنے سے وہ دونوں ہی زمین پر گر پڑے تھے۔ فیضان ان دونوں کو یوں لوٹ پوٹ ہو کر زمین پر دیکھ اپنی ہنسی دبا گیا تھا۔ ایسے موقعوں پر اسے بہت ہنسی آتی تھی۔ وہ دونوں اب بھی زمین پر گرے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ جب وہ اور شیر بلوچ اسکول میں ہوا کرتے تھے تو ایک روز
تب بھی وقار درانی اور شیر بلوچ کی ٹکر ہوئی تھی۔ اس ٹائم پر شیر ایک سیدھا سادہ بچہ تھا، جبکہ دوسری طرف وقار ایک بہت ہی شرارتی اور بدتمیز بچہ تھا۔ ٹکر ہونے پر شیر بلوچ جب اس سے سوری کرنے گیا تو وقار درانی نے ایک زوردار تھپڑ شیر بلوچ کے نازک گال پر مارا۔ شیر کافی دیر حیرانی سے وقار کو دیکھتا رہا، مگر پھر وہ گال پر جلن کی وجہ سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس کے رونے پر وقار اور وقار کے تمام دوست شیر کا مذاق اڑانے لگے، جس پر شیر اپنے آنسو صاف کرتا کلاس میں بھاگ گیا تھا۔ وقار درانی اور وقار درانی کے تمام دوست پیچھے کھڑے شیر کا مذاق اڑا رہے تھے۔ شیر کلاس میں آتا فیضان کے گلے لگتے رو دیا تھا۔ فیضان کے پوچھنے پر شیر نے روتے روتے اسے سب بتا دیا۔ تب فیضان نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی تھی، جس کے بعد شیر بلوچ الٹے قدموں جاتا وقار درانی کے گال پر ایک نہیں بلکہ 2 تھپڑ مار کر آیا تھا۔ اس کے دوست جو پہلے شیر کا مذاق اڑا رہے تھے اب دم ساتھ کر وقار کو دیکھ رہے تھے، جو اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے بھسم کرتی نگاہوں سے شیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کے درمیان نامحسوس قسم کی دشمنی پلنے لگی تھی۔ آج بھی یوں ہی ٹکر ہونے پر وہ اب بھی بیٹے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ تبھی شیر اپنی شرٹ جھاڑتے اٹھا تھا۔ وقار جب کھڑا ہوا تو شیر اس کے پاس آیا۔ وقار نے اسے مارنے کو ہاتھ اٹھایا، مگر دوسرے ہی لمحے شیر بلوچ وہ ہاتھ تھام چکا تھا۔ بچپن میں 1 کے بدلے 2 مارے تھے، مگر آج 1 کے بدلے 2 نہیں 11 ماروں گا، اس لیے اپنے ان ہاتھوں کو سنبھال کر رکھو۔ بے شک ایک عمر میں تمہارے بچوں کو اور تمہارے ماں باپ کو تمہاری ان ہاتھوں کی ضرورت ہے، وہ نرمی سے کہتا اس کے کاندھوں سے نادیدہ گھرد چاڑتے فیضان کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کینٹین کی طرف جا ہی رہا تھا کہ جھٹکا کھا کر رکا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی سانسیں بھی جیسے رک گئی ہوں۔ سامنے سے ہی وہ دل ربا چلتی آ رہی تھی، کھلے بال ہوا سے اڑتے، دوپٹہ ہوا سے اڑتا تو آتشہ روپ جیسے اگلے ہی لمحے شیر بلوچ کا دل اڑا لے گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی مانند علیزے کو دیکھ رہا تھا، وہ پلک تک نہیں جھپک رہا تھا۔ فیضان نے اسے یوں کھوئے ہوئے دیکھا تو کئی بار اسے چٹکی بھری، مگر وہ فیضان کا ہاتھ بھی سائڈ کر دے رہا تھا۔ علیزے بھی اسے حیرت سے دیکھتی اب سائڈ سے ہو کر نکل گئی تھی۔ علیزے کے جانے کے بعد شیر بلوچ ہوش میں آیا تھا۔ اس کی یہ دیوانگی پیچھے کھڑے وقار نے بھی دیکھ لی۔ فیضان اس سے پوچھتا اسے لیے کینٹین آیا تھا۔ ان دونوں کو کینٹین جاتا دیکھ وقار بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے ان دونوں کے پیچھے آ گیا۔ تو یوں کیوں کھو گیا تھا شیر؟ ایسے دیوانوں کی طرح اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ تو مجھے جانتا ہے نا فیضان، آخر کو میرے ماں باپ کے بعد تو ہی تو میرا اپنا بچہ ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکی کو ایسے نہیں دیکھا، مگر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل وہ ایک لمحے میں اپنے نام کر گئی۔ اب تو کیا کرے گا شیر؟ بس اب وہ میری ہوگی، میں اس سے شادی کروں گا، میں اسے بہت جلد بتا دوں گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات سنتے وقار ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ اس لڑکی کو برباد کر دینا چاہتا تھا جو شیر کی پسند تھی۔ شیر کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر شیر جس سے محبت کرتا تھا وہ اس کو تو نقصان پہنچا سکتا تھا نا۔ پلین سوچتے اس کے لبوں پر مکار مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ اس نے علیزے کے قریب رہنے کی کوشش شروع کر دی۔ شروع میں تو علیزے نے اسے منہ بھی نہ لگایا، مگر محبت کے نام پر علیزے بھی پگھل گئی۔ شیر نے جب اسے وقار کے ساتھ دیکھا تو شیر کو جھٹکا لگا، اسے بے حد دکھ بھی پہنچا۔ اسی روز اس نے علیزے سے اپنے دل کی بات کہی، مگر علیزے وقار کا کہتی اس کے منہ پر ہی صاف انکار کر گئی۔ اس کے بعد اس نے کئی بار علیزے کو منانے کی کوشش کی، مگر علیزے نہ مانی۔ جب علیزے نہ مانتی تھی تب وقار اسے چڑھاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وقار علیزے سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی ٹسل میں اس کے ساتھ تھا۔ ایسے میں دن بدن وہ زندگی سے دور ہوتا رہتا تھا۔ سگریٹ جو پہلے ناپسند تھی اب وہ اس کی بہترین ساتھی بن گئی تھی۔ فیضان اس کی یہ حالت دیکھ کڑتا رہتا تھا۔ محبت نے اس کے دوست کا حال کیا سے کیا کر دیا تھا۔ اسے محبت سے نفرت ہوئی۔ صبح شیر بلوچ فریش ہو کر باہر آیا کہ اسے باہر سے علیزے کی چلانے کی آواز آئی۔ وہ فٹافٹ شال اپنے کندھوں پر ڈالتا تیز قدموں سے باہر آیا تھا۔ وہ چیخ کر شیر کو برا بھلا کہتی رو رہی تھی۔ تمام ملازمین نظریں جھکائے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شیر کو اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے اگر شیر کو کچھ کہنا ہی تھا تو وہ شیر کے کمرے میں آ جاتی، یوں اس کے ملازموں کے سامنے اسے برا بھلا کہنا یہ کہاں کی انسانیت تھی۔
وہ غصے سے آگے علیزے کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ چیختی چلاتی اپنا ہاتھ چھڑواتی اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ وہ بستر پر گرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شیر بلوچ اسے یوں روتا دیکھ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کے آنسو اس سے برداشت ہی نہ ہو رہے تھے۔ وہ نرمی سے اس کے پاس آتا اس کا کاندھا تھام گیا۔ علیزے کیا ہوا؟ ہٹو پیچھے تم۔ وہ بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ شیر بلوچ سرخ چہرہ لیے پیچھے ہوا تھا۔ تم کل رات میرے کمرے میں آئے تھے نا؟ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے نا؟ وہ کھڑے ہوتے بولی تھی۔ شیر بلوچ کا دماغ اس نئے الزام پر گھوم گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کس طرح کی بکواس کر رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میں بھلا تمہارے ساتھ بدتمیزی کیوں کروں؟ ہاں میں نے کل تم سے شرط جو رکھ لی تھی، اب تم حق سے تو میرے پاس آ نہیں سکتے، تو یوں رات کے اندھیرے میں میری نیند کا فائدہ اٹھا کر تم بہت کچھ کر سکتے ہو نا؟ اس کی تہمت پر شیر بلوچ کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ ہوا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم علیزے؟ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ جب تک تم خود مجھے اپنے پاس آنے کا حق نہیں دو گی، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ وہ قریب آتے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ یہ تمہاری بھول ہے شیر بلوچ کہ تمہیں خود سے کبھی اپنے قریب آنے دوں گی۔ کل زبردستی مجھ سے نکاح تو کر لیا، مگر میرے دل میں تم کبھی جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ میرے دل میں ہمیشہ وہی رہے گا۔ وہ پھر سے کہتی اس کا ذکر کر گئی تھی۔ شیر بلوچ کو لگا تھا کہ اس کی دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ وہ دوسرے ہی لمحے اس کا جبڑا بری طرح دبوچ گیا تھا۔ بھلے سے تم پر اپنی ملکیت نہیں جتا رہا، مگر تم میری ملکیت ہو، سمجھی تم؟ تمہاری ایسی شرط کی میری نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور اللہ نے میرا حق تم پر رکھا ہے۔ یہ میری انسانیت ہے کہ میں تمہاری شرط کا خیال رکھ رہا ہوں۔ مگر میری بات یاد رکھو، آئندہ کے بعد اگر اس 2 نمبر انسان کا نام تم نے میرے سامنے لیا تو خدا کی قسم میں ساری شرطیں بھول جاؤں گا۔ اس رات تم میرا وہ روپ دیکھو گی کہ تم آئینے میں دیکھتے ہوئے بھی گھبراؤ گی۔ وہ اس کا چہرہ تھامے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ علیزے کپ کپاتے ہوئے شیر بلوچ کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی شکوہ کینہ نگاہیں اپنے پڑتے دیکھ گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرتا اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے جھک کر اس کی کشادہ پیشانی چوم گیا تھا۔ اس لمس میں اتنی اپنائیت اور اتنا سکون تھا کہ علیزے کتنی دیر تک اپنی آنکھیں ہی نہ کھول پائی۔ وہ اسے گم دیکھتے اس کے کان میں جھکا تھا۔ تمہارا شیر تم سے بہت محبت کرتا ہے علیزے، وہ تمہارا دیوانہ ہے۔ شیر سب کر سکتا ہے، مگر شیر اپنی علیزے کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ دھیمے دھیمے اس کے بال سہلاتا اب اس کے کان میں کہہ رہا، اس دنیا میں جتنی محبت تم سے شیر نے کی ہے نا، اتنی محبت تم سے کوئی نہیں کر سکتا علیزے۔ تمہارا شیر تمہارا دیوانہ ہے۔ تم اگر کہو گی نا شیر کو کہ شیر مر جاؤ، تو شاید شیر تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دے، مگر جانتی ہو میں کیوں نہیں مروں گا؟ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم کسی کو بھی میری جگہ دے دو گی۔ یہ میں مر کر بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ تمہارا شیر تم سے بہت محبت کرتا ہے اور میرا عشق کہتا ہے کہ میری علیزے بس میری رہے، کوئی اور مرد اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھ بھی نہ پائے، کیونکہ جس نے تمہیں دیکھنے کی ہمت اب تک کی ہے، میں نے اس کی آنکھیں بے جان کی ہیں۔ اپنے شیر پر بھروسہ کر کر دیکھو، وہ تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ رات میں بس تمہارے زخم کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے تمہاری ڈریسنگ چینج کی تھی، بس اور کچھ نہیں کیا۔ وہ اب اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔ علیزے سانس روکے اب تک شیر کے الفاظ سوچ رہی تھی۔ شیر کے لفظ لفظ میں سچائی تھی، وہ پگھل رہی تھی۔ وہ کیوں پگھل رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پگھلنا، شیر نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے اور شیر اچھا نہیں ہے۔ وہ دل کو تسلی دیتی واش روم کی طرف چلی گئی۔ شیر کی اور اس کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ شیر وقفے وقفے سے اپنی محبت کا اظہار اس کے سامنے کرتا رہتا تھا۔ وہ کمزور پڑ رہی تھی، مگر شیر کو بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ شیر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کی محبت پر علیزے کو یقین آنے لگا تھا۔ اس روز وہ ناشتے کر کر اٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ فون پر علینا کا نمبر دیکھتے وہ فوراً فون کان سے لگا گئی تھی۔ ہیلو علینا، کیسی ہو؟ ہاں علیزے، میں تو ٹھیک، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟
میں ٹھیک، فٹ، فائن۔ اچھا، اگر تم بالکل ٹھیک ہو تو پھر شاپنگ پر چلیں؟ ہاں چلتے ہیں، پر رکو میں شیر سے پوچھ لوں۔ ارے شیر سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، شاپنگ پر ہی تو جا رہی ہو، کون سا کچھ غلط کرنے جا رہی ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر نکلتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں تمہارے گھر آ رہی ہوں، تم میری ہی گاڑی میں چلنا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کر لو، وہ کہتی فون رکھ کر تیار ہونے ڈریسنگ روم۔ شیر کی پسند کا خیال رکھتے اور اس کی پوزیسونیس کو نظر میں رکھتے اس نے عبایا پہنا تھا۔ چہرے کو نقاب سے ڈھکتے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ یہ سب شیر کی محبت میں کر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی یہ بات نہیں مانتی تھی کہ اسے شیر سے محبت تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے میں اب بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ تبھی الینا کی گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ فٹافٹ اپنا ہینڈ بیگ لیتی بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ الینا اسے دیکھتے شوق میں گر گئی تھی۔ الیزے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کیوں، میرے حلیے کو کیا ہوا؟ الیزے نارمل لہجے میں بولی، یہ کیا ٹینٹ چڑھا لیا تم نے اپنے اوپر؟ فٹ پینٹ شرٹ پہنے اور چہرے پر 2 کلو میک اپ لادے، وہ بھی بس ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ یہ ٹینٹ نہیں، یہ عبایا ہے، اور میرے شوہر کو پسند نہیں میں کسی کے آگے بے پردہ ہوں، اس لیے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے یہ عبایا لیا ہے۔ اف، اچھا سوری، برا لگا تو۔ آؤ بیٹھ جاؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ شیر کو پسند ہے۔ الیزے بنا کچھ بولے اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک گاڑی نے سامنے سے ان کی گاڑی کو روک لیا تھا۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ الینا مسکرا کر اس کی ہتھیلی پکڑتی ایک نقاب پوش کے ہاتھ میں دے گئی تھی۔ سوری الیزے، مگر اتنے پیسے مجھے اس کام کے ملے ہیں، یہ تو مجھے کرنا ہی تھا۔ وہ دھکا مار کر اسے اپنی گاڑی سے باہر گراتی اپنی گاڑی بھگا کر لے گئی۔ وہ نقاب پوش اسے گھسیٹتے ہوئے ایک شخص کے سامنے لا کر پھینکتے جا چکا تھا۔ اس نے حیران نگاہیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ وقار تھا، وقار دورانی۔ وقار کو دیکھتے اس نے اپنا نقاب سختی سے پکڑا تھا۔ او بیبی، تم تو پوری کی پوری شیر کی پسند میں ڈھل چکی ہو، وہ مکاریت سے ہنستا ہوا بولا۔ الیزے نے ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھتے چہرہ موڑ لیا تھا۔ وہ میرا شوہر ہے، اس کے رنگ میں نہیں رنگوں گی تو کس کے رنگ میں رنگوں گی؟ مگر تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا ڈارلنگ؟ نہیں، وہ تو غلط فہمی تھی۔ محبت تو میں صرف اور صرف شیر سے کرتی ہوں، جو میرا شوہر ہے، جو میرا محرم ہے، جس سے محبت جائز بھی ہے۔ اچھا، تو تم بھی شیر کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہو؟ چلو کوئی نہیں، ویسے بھی شیر کو تکلیف دینے کے لیے ہی میں تمہارے قریب آیا تھا، مگر شیر پہلے ہی سمجھ گیا، اتنا ہوشیار جو ہے کمینہ۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف شیر سے بدلہ لینے کے لیے میں تمہارے قریب آیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ شیر تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں تمہارا استعمال کرنا چاہتا تھا، پر پتہ نہیں اسے کیسے پتہ لگ گیا، اس نے تمہیں پروپوز کرنا شروع کیا، مگر میری محبت کا گرہ تمہارے دماغ میں اتنا ٹائٹ تھا کہ تم نے شیر کو گھانس ہی نہیں ڈالی، مگر وہ کمینہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اس لیے اس نے تمہیں اغوا ہی کروا لیا۔ چلو کوئی نہیں، تم اس کی بیوی ہو، اب اگر تمہیں نقصان پہنچاؤں گا تو سیدھا شیر کے دل پر حملہ ہوگا۔ وہ کہتے اس کے پاس آتے اس کا نقاب کھینچ کر اتار گیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپانے لگی، اپنے لیپ ٹاپ پر یہ دیکھتے شیر کا خون بوائلنگ پوائنٹ کے آخری حصے پر آیا تھا۔ وہ خطرناک حد تک اسپیڈ بڑھاتے اس راستے پر جا رہا تھا جو راستہ الیزے کی منزل دکھا رہا تھا۔ شادی والے دن اس نے الیزے کے زخم کی ڈریسنگ کرتے وقت ایک چپ اس کے بازو کے اندر انسٹال کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقار کبھی نہ کبھی کوئی گری ہوئی حرکت ضرور کرے گا، مگر وہ گری ہوئی حرکت یہ ہوگی وہ نہیں جانتا تھا، اور اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اب تو وہ کسی صورت وقار کو زندہ نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑتے فیضان کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فیضان نے دوسری بیل پر فون اٹھا لیا تھا۔ بولو شیر، اس کی سنجیدہ آواز شیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ ایک نمبر اور ایک تصویر بھیج رہا ہوں، اس لڑکی کو کسی ایسی نفسیاتی عورت کے حوالے کرو جو اپنا ہاتھ اس کے اوپر صاف کر کر اسے اس چیز کی تمیز سکھا دے کہ کسی کا بھروسہ توڑنا اور اس کو دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔
اس عورت سے کہنا کہ جتنے مانگے گی اتنے پیسے اسے دیے جائیں گے، مگر اس عورت کا ہاتھ اچھے سے صاف ہونا چاہیے کہ یہ ادھمری ہو جائے۔ دوسرے ہی لمحے وہ فون کاٹتا الینا کی تصویر اور اس کا ایڈریس فضان کے نمبر پر بھیج رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے چٹکیوں میں مسل سکتا تھا، مگر وہ ایک عورت تھی اور ہاتھ اٹھانا شیر زمان بزدلی سمجھتا تھا۔ مگر اس عورت نے اس کی عورت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، سزا تو اسے مل کر رہی تھی۔ اگر وہ چپ اس روز انسٹال نہ کرتا تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی گاڑی روکتا، اپنی پسٹل لوڈ کرتے اس سنسان جگہ پر داخل ہوا تھا۔ اندر سے علیزے کی چیخوں کی آواز سنتے اس کے مضبوط قدم کانپے تھے۔ یا اللہ، کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے دیکھتے میرا دل بند ہو جائے۔ یہ کہتے وہ اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا دماغ جیسے تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ گھٹیا وقار اس کی بیوی سے اس کا پردہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، جسے وہ چیختے ہوئے اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے نازک گال پر انگلیوں کے نشان دیکھ شیر بلوچ سمجھ چکا تھا کہ وقار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پوری قوت سے اس کی طرف آتا، ایک زوردار لات اس کے دماغ پر مارتا اور اسے زمین پر پھینک گیا تھا۔ وقار چیختے ہوئے زمین پر گرا تھا، کہا تھا میری بیوی سے دور رہنا۔ تجھے سمجھ میں نہیں آئی نا، تجھے زندگی پیاری نہیں تھی وقار۔ اگر تجھے زندگی پیاری ہوتی تو کبھی میری زندگی سے یوں نہ کھیلتا۔ تجھے اپنی جان پیاری نہیں تھی، تجھے اپنے ماں باپ کی عزت پیاری نہیں تھی۔ وہ کہتے پسٹل دوبارہ سے ریلوڈ کرتے اس کی پیشانی پر رکھ گیا۔ وقار کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ مجھے معاف کر دو شیر، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ کے قابل ہی میں تجھے رہنے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے شیر اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے دماغ کے اندر خالی کر گیا۔ علیزہ یہ دیکھ کر چیختے ہوئے اس کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شیر اس کے بال سے ہلاتا، جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ نرمی سے لا کر اسے گاڑی میں بٹھاتا اپنی گاڑی ویلی کے راستے کی طرف موڑ گیا۔ وہ اسے نرمی سے بستر پر بٹھاتا فریش ہونے جانے ہی لگا تھا کہ علیزہ بھاگ کر آتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شیر بلوچ کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ اسے ایسا لگا تھا کہ دل آج دھڑک دھڑک کر بند ہی ہو جائے گا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں اب ایک دوسرے کے دل میں بج رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو شیر بلوچ، تمہاری محبت پر مجھے یقین نہیں تھا۔ اس گھٹیا شخص کی محبت پر میں نے یقین کر لیا جو میرے قریب صرف اس لیے آیا تھا کہ تم سے بدلہ لے سکے۔ اس کی بات سنتے شیر نے مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی شیر کے سینے میں سماتی جا رہی تھی۔ اب میں تم سے دور نہیں رہوں گی شیر، میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اتنی کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، اتنی کہ اگر تم مجھے ساری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتے ہو تو میں خوشی خوشی سب سے چھپ کر رہوں گی۔ وہ کہتے اس کے دل کے مقام پر لب رکھ گئی تھی۔ شیر بلوچ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے اپنے سامنے کر گیا۔ ایک بار پھر سے کہو، کیا کہا تم نے؟ وہ بے یقینی سے علیزہ سے بولا تھا۔ یہی کہ اب علیزہ بھی اپنی شوہر کی دیوانی ہے۔ اب صرف شیر علیزہ کا دیوانہ نہیں ہے، بلکہ اب علیزہ بھی شیر کی دیوانی ہے۔ وہ کہتی دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ شیر بلوچ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اللہ نے اتنے عرصے بعد اس عورت کی محبت اس کے نصیب میں لکھ دی تھی جس کے لیے وہ تڑپتا رہا تھا، اور یہی شاید اس کے نصیب میں لکھا تھا، کیونکہ اگر فوراً ہی علیزہ مل جاتی تو وہ کبھی بھی علیزہ کی قدر نہ کرتا۔ اللہ نے اسے بہت مشکل سے اس کی جھولی میں ڈالا تھا، اب وہ ساری عمر کسی گڑیا کی مانند اس کا خیال رکھنے والا تھا۔ شیر نے محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی چومی تھی۔ علیزہ نے اپنی آنکھیں بند کرتے اس کا لمس محسوس کیا تھا۔ اب وہ جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم رہا تھا۔ علیزہ اس کے لمس پر کپ کپائی تھی، اب وہ اس کے دونوں گالوں کو چوم رہا تھا۔ علیزہ کے گال قندھار کی مانند لال ہو رہے تھے۔ وہ اسے شرماتے دیکھ مسکراتا ہوا دور ہوتے اس کے لبوں کو مخمور نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ علیزہ اس کا دھیان اپنے لبوں کی طرف دیکھ شرما کر جانے لگی کہ تبھی شیر بلوچ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اپنی اور اس کی سانس ایک کر گیا تھا۔ علیزہ تڑپ کر اسے خود سے دور ہٹا رہی تھی۔ اس کے گال خون کی مانند لال ہو رہے تھے، مگر شیر مسلسل اس کی سانسوں کو کھینچے جا رہا تھا۔ تھک ہار کر علیزہ بھی اب اس کے لبوں سے لپٹی اس کی سانسیں پی رہی تھی۔ علیزہ کی سانس رکنے پر شیر اس سے دور ہوتے جھٹکتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔
نرمی سے لا کے اسے بستر پر لٹاتے وہ اس پر جھکتے اس کی پیشانی چوم گیا۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے روم میں سما کر تمہیں مکمل اپنا بنا سکوں؟ وہ اس کے ہاتھ کو چومتا اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ علیزے نے شرما کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی قمیض اتار کر دور پھینک گیا تھا۔ اب وہ اسے کھینچتے اپنے اوپر کرتے اس کو اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے علیزے کو اپنی روح میں شامل۔ علیزے کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی جسے وہ اپنے لبوں میں دباتے اپنی شدتوں میں اور تیزی لے آیا تھا۔ اب کمرے میں سسکیوں اور سرگوشیوں کا خیل جاری تھا۔ بے شک سچی محبت کرنے والے کو اس کی محبت ضرور ملتی ہے۔ شیر بلوچ نے علیزے شاہ سے بے حد محبت کی تھی اور اللہ نے اس کی محبت کی قدر کرتے اسے اس سے ملوا دیا تھا۔ چاند بھی ان کے ملن پر شرما کر بادلوں کی اونٹ میں ہو گیا تھا۔ ہاں فیضان، کیا بنا اس لڑکی کا؟ کیا بنے گا شیر، میں نے اس عورت کو اچھے خاصے پیسے دے کر اس لڑکی پر اچھے سے ہاتھ صاف کرنے بولا تھا۔ وہ ادھمری سے زیادہ ادھمری ہو چکی۔ اگر ابھی میں اسے اس کے چنگل سے آزاد نہ کرواتا تو شاید کل تک وہ لڑکی مر جاتی۔ ٹھیک ہے، تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ اور اس کا ٹریٹمنٹ کروا کر اسے گھر چھوڑ دینا۔ امید ہے کہ اسے اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ شیر بلوچ کہتا فون کاٹ گیا تھا۔ فیضان اب گہری سانس بھرتے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا تھا۔ شیر بلوچ خوش تھا اب اور فیضان کو کچھ نہیں چاہیے۔